پڑھنے لگی درود اگر دل کی دھڑکنیں، پڑھنے لگی درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اب مکمل تھک چکے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم تھک ہار کر اسی کے آغوش میں سر جھکاؤ گے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو صرف چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ صبر تب ہی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ تڑپ تو عرش تک لے جاتی ہے انسان کو، سب ہو سکتا ہے اگر تم ایک دفعہ اللہ سے التجا کرو۔ اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو اس پر، وہ جو بھی دے گا سب سے بہترین چیز دے گا۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں نا تو دنیا کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اکیلے تب نہیں ہوتے کہ جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ دیں، ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب ہم خود کو اکیلا سمجھیں، جبکہ تمہارا رب تمہاری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو میں نے اس کو نہیں دیا، اور پھر جب اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے، وہ تو بیٹھا ہی تمہارے انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور وہ معجزوں کی بارش کر دے اس پر۔ جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کرے اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جو دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ اب ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق کیوں دیتا؟ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟